الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. سارے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر گرامی قدر سلالہ دودمان نقشبندیت آفتاب فضل و کمال عالی مرتبت عالی جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ الحاج الشیخ پیر سید فاروق الاسلام شاہ صاحب قبلہ. عزیز دوستو بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر انتہائی مقتدر علماء مشائخ ان حضرات کا جمع گفیر ہے. حضرت صاحب کی حضرت صاحبزادہ صاحب کی کوششیں اور کاوشیں دن بدن لوگوں کو اور دلوں کو قریب کرتی جا رہی ہیں. اللہ کریم ان محبتوں کو دوام عطا فرمائے. عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. حضور دین جو ہے فقط کیلو کال کا نام نہیں، دین صرف گفت و شنید کا نام نہیں، صرف باتوں کا نام نہیں، بلکہ دین ایک کیفیت کا نام ہے، دین ایک حسن کا نام ہے. صوفیہ کرام کا کمال یہ تھا، انہوں نے دین پر صرف گفتگو نہیں کی بلکہ انہوں نے دین کا ذائقہ بھی چکھا تھا. اور ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ، ان کے انداز بتاتے تھے. وہ اکثر جب بات کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا تقریر نہیں کر رہے بلکہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے. حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ شاعری کو کبھی دیکھیں نا، تو اتنا اچھا شاعر جو حروف سے، معانی سے، مفاہیم سے اس قدر زیادہ آگاہ ہو، وہ بڑا کچھ لکھ سکتا ہے، بڑا کچھ کہہ سکتا ہے. وہ شروع ہوتے اپنے والد سے اور آخر تک اپنے بزرگوں کے مناقب کہتے جاتے جو کہ بہت اچھا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ان کا حال، ان کا کال، ان کا حال بن گیا تھا. ہر چیز اس پر طاری ہو گئی تھی، اور جب وہ چیزیں پوری طرح ان پر طاری ہوئی تو پھر ان کا قلم جب بھی اٹھا تو دروازے رسول کی گدائی کرتا ہوا نظر آیا، محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کے پیغام کو آگے پہنچاتا نظر آیا. دین کا درد، مسلمانوں کی زبوں حالی، امت مسلمہ پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، یہ پیغام ان کی بات چیت بن گیا. حضرت صاحبزادہ پیر سید فاروق الاسلام صاحب بڑی لمبی چوڑی پیری مریدی کر سکتے تھے. اپنے دور کے پیران عظام میں سے بڑے خوب جد و جہد کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا. بہت ساری چیزیں آپ کے پیش نظر تھیں، یہ تعداد آپ کو بہت بڑی نظر آتی، لیکن ان کا لب و لہجہ، ان کا مزاج، ان کا انداز بہت ساری جگہوں پہ اس لیے لوگوں کو رندانہ لگا. انہوں نے وہ روایتی پیری مریدی نہیں کی جس کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں کوئی پیری مریدی کرنے تھوڑا آیا، میں تو کوئی کام کرنے آیا. جب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان ہم سے یہ پوچھنے لگے ہیں کہ دین صرف بحث کا نام ہے، آپ بحث کریں گے. اہل حق میں، اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری بحثیں چھیڑ دی. دین کیا اس بات کا نام ہے کہ یکم محرم سے 10 محرم تک ہم یہ بحث کریں گے کہ امام حسین کی نیاز دلانی چاہیے کہ نہیں دلانی چاہیے؟
اور میری طرح کے وہ سادے لوگ جن کا بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو مبادیات بھی نہیں جانتے دین کی، وہ بھی فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں۔ یکم ربیع الاول چڑھ گئی ہے تو اب یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ میلاد شریف کس صحابی نے منایا تھا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ہمارے بھی وہ لوگ جن کو صدیاں بیت گئی میلاد کرتے کراتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو میں نے ایک سنگی سے کہا تھا بس کرو یار، اب تو تمہیں یاد بھی نہیں کہ یہ تمہاری کتنی پشتیں بیت گئیں جو میلاد کرتی تھی، اب یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب تو یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جائیں۔ تھوڑا آگے بڑھو، اب یہ پوچھا کرو کہ امام حسین کی نیاز وضو کر کے پکانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتی ہے۔ میری والدہ نا محرم شریف میں مجھے کہتی مجھے ٹھوٹیاں لا دو، پتہ نہیں آپ کو ان کا پتہ ہے کہ نہیں۔ ہر سال میں مدرسے میں پڑھنا شروع ہو گیا تھا تو مولوی مسئلہ نہ بتایا تو پھر بھی پورا مولوی نہیں ہوتا، وہ ضروری سمجھتا ہے کہیں نہ کہیں لقمہ دینا۔ تو میں نے کہا اماں جی میں نے استادوں سے پوچھا ہے کھیر بغیر ٹھوٹیوں کے بھی تقسیم ہو سکتی ہے، میں نے پوچھا اپنے استادوں سے ٹھوٹیاں کوئی ضروری نہیں ہے، آپ پرات میں بھی ختم دلا لیں گے تو تب بھی ہو جائے گی، لانی پڑتی تھی نا۔ تو میری اماں جی کہتے تو ایڈا مولوی نہ بن، 4 درجن ٹھوٹیاں لا کے دیں، لانی پڑتی۔ تو میں نے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا اماں جی ٹھوٹیاں فرض ہیں، ضروری ہو گیا، یہ کوئی حصہ ہے دین کا، سارے ثواب ہو جاتا ہے۔ اماں جی کہنے لگی پتر پڑھی لکھی تو نہیں، زیادہ باتوں کا نہیں پتا، اتنا جانتی ہوں کہ امام حسین کے نام پر کسی کو کھیر دینا اور پھر اسے کہنا میری پلیٹ بھی واپس کر کے جا، اہل بیت نبوت کے نام پر جو دے دیا سو دے دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب ہم بحث کرتے پھریں گے، ابھی سلجھاؤ میں پڑھیں گے۔ فرمایا دینا محبوب کی اولاد کے نام پر اور اس پر بحثیں کرنا، اس پر ہمارے ہاں اتنی بحث ہوتی ہے کہ کئی دفعہ نہ کان تھک جاتے کہ بس کر یار نہ علمہ وچ پھسا سانو، ان کو یار دی گل سنا سانو، کوئی تھوڑا سا نا ذوق، کوئی شوق۔ یہ آستانوں پہ جب ہم آتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہے لوگوں کو، بڑی بحث ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی شوشہ نکلا ہی رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی بحث چلی رہتی ہے، تو بحثیں ہی بحثیں رہ گئی، کچھ ذوق، کچھ کیفیات۔ یارو دین نہ تسلی کراتا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا۔ دین عقل والوں کی بھی تسلی کراتا ہے، علم والوں کی بھی اور ذوق والوں کی بھی، لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ سوال جواب کریں جتنا کرنے ہیں، بیعت کرنے سے پہلے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ سوال کرنے کلمہ پڑھنے کے بعد اور پھر کہنا فلانی بات میری عقل میں نہیں آئی، تو پہلے ذرا اپنی عقل کو ناپ تو صحیح، یہ ہے کتنی ہے، تو اب عقل میں تو لے گا۔ غلام ویسے نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے، غلام دلائل نہیں پوچھتے، غلام کا کام غلامی کرنا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آنکھیں کھولی تو ہلکے ہلکے آنسو چمکے، کہنے لگا سونیا جب آپ منڈی میں آئے تھے نا تو میرا دل کر رہا تھا کہ کبھی مرشد کی میرے اوپر نظر پڑے، مجھے خرید کے لے جائیں، تو میری تو دعا قبول ہوئی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام کوئی نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ کمرے پسند کر رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور پھر وہی بات، غلام کا تو نخرہ ہی کوئی نہیں ہوتا، جہاں آپ اشارہ کریں گے میں سو جاؤں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بات سن کر وجد نہیں ہوا تھا، اس کی باتیں سن کے مجھے وجد ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تو کھائے گا کیا؟ اور رو پڑا، کہنے لگا کریمہ میں تو تیرے ٹکڑے کھانے آیا ہوں، جو بچ جائے نا وہ پھینک دینا، راتی جاگے تو شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا درمول نہ چھڑ دے، پامے مارو 100 جتے۔ یہاں تو جھڑکی نہیں برداشت ہوتی صاحب، مارو 100 جتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پامے مالک ہوں من ستے، تیتھوں اتے، رکھا سکھا جا دنے جا رکھاں وچ ستے، او تیتھوں اتے اٹھ بلیا، چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ بھائی غلام غلامی کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ کی صلح لکھی گئی تو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کچھ باتیں نہیں آتی تھی تو نہیں آتی تھی، سچے لوگ تھے سچی بات کر دیتے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔
आप फरमाते हम 313 थे तो हमने इनको भगा दिया था, अब 1400-1500 है। हम इस तरह की सुलह क्या करें जिसमें सुलह में ये शर्त हो, अगर कोई मुसलमान मक्के से मदीने आएगा तो उसे वापस करना पड़ेगा, और मदीने से मक्के जाएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। कहते मेरी समझ में नहीं आती थी, पर मदीने वाले रसूल को अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां अता की, हुजूर ने शर्त कबूल कर ली। पीर साहब वैसे ही दुआ कर देना किसी के लिए कि अल्लाह भला करेगा, काम शुरू कर। अब चूंकि पीरी मुरीदी नाम ही इस काम का रह गया ना, वैसे ही दुआ कर दे अल्लाह खैर करेगा। तो मुरीद बाद में कहता है मैं दुआ कराई सी, काम चलेगा कोई नहीं। भाई पीर साहब ने दुआ की थी तो ये स्टाम्प पेपर लिख के दिया था, तो जरूर चल जाएगा। हम तो अकल के दायरों में तोलते हैं, इसलिए खैर नहीं पा पाते, असल बात की तरफ नहीं आते। 1500 सहाबा गए थे हुजूर के साथ उमरा करने, तवज्जो है ना मेरी बात पर। 1500 लोग गए थे, यहाँ से जिन लोगों को ट्रैवल एजेंट कह देना पहुंच जाओ और वो चले जाए वहां जाके पता चले ना फ्लाइट लेट है, तो जिनको हुक्म है कि आज में लड़ाई नहीं करनी वो भी पत्थर उठा लेते हैं, एयरपोर्ट तोड़ेंगे। 1500 बंदा एहराम बांधा हुआ, मदीने वाले रसूल ने सुलह कर ली। काफिर ने कहा इस साल नहीं अगले साल आना। हुजूर ने फरमाया भी एहराम खोल दो यारो, वापस भी आना था। यहूदी सवाल करेंगे, ईसाई पूछेंगे, लेकिन इमाम जुल्कानी कहते हैं जिसने सबसे पहले उठकर एहराम खोला अबू बकर सिद्दीक थे। एक शख्स ने ना जब वो एहराम खोल रहे थे तो पल्लू पकड़ के खींचा, इमाम जुल्कानी ने लिखा खींचा, और कहा आपको बड़ी जल्दी है एहराम खोलने की। तो हज़रत सिद्दीक कहने लगे जल्दी वाली क्या बात, मुस्तफा के कहने पर बांधा था, मुस्तफा के कहने पर खोल दिया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहाँ तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। सारी जिंदगी बहस ही करनी है कि कोई मजा भी लेना है। कभी कभी ना शौक आता है। मैं एक महफिल में था तो वहाँ एक बड़े खुश लिहान नात खां, अभी नात चल रही थी तो पीर साहब भी उसका जायका ले, बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे और मरहूम आदम चिश्ती का कलाम पढ़ रहे। तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हया, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया। तो ये थोड़ा सा शेर से दिलचस्पी रखने वाला बंदा साथ वाले को भी शामिल कर लेता। तो मैंने जो साथ बंदा बैठा था तो शामिल कर लिया। मैंने कहा यार आज तो मजा आ गया नात में। वो कहना इन्हें 40,000 ले आज। मैं कह तू 10 मिनट खलो जाना सी, ठहर के बता लेता। मैंने उसे कहा यार पहली बात तो यह है कि 40 देते क्यों हो, क्यों तय करके बुलाते हो, और अगर बुला ही लिया है तो हमने तनकीद करनी है या अपना मजा भी लेना है, आ गया है ना। तो मैंने कहा छोड़ यार, जिस दर्द से ये पढ़ रहा है ना और जितना इसने महफिल में माहौल बना दिया, मेरे ख्याल में 40,000 थोड़ा है, ज्यादा मिलने चाहिए। इसलिए कि इसने देखो ना रास्ता कहाँ करा। तो हम सारी जिंदगी तनकीद, मैं अक्सर कहता हूँ कि जाली पीरों पर इतनी तनकीद हुई कि लोग असलियों का अदब भी छोड़ गए। हमने इस तरह तंज और मजाक उड़ाया है उलमा का कि लोग समझते हैं कि शायद अब कहीं से खैर मिलेगी। इतनी दूर निकल गए हम। हजरत उमर कहते हैं मेरी समझ में मसला नहीं आ रहा था, मैं हुजूर की बारगाह में चला गया और मैंने जाके अर्ज की, चूंकि मैं जज्बा जिहाद से सरशार था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, बुखारी के लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया सच्चा हूं। तो हुजूर फिर हम दब के सुलह क्यों करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मर्जी से बात नहीं करता, मैं वही कहता हूँ जो मेरा रब मुझे हुक्म इरशाद फरमाता। तो मैंने फौरन अर्ज की हुजूर आपने फरमाया नहीं था कि उमरा करेंगे। हुजूर फरमाने लगे कहा था, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे। कहते मैं वापिस आ गया पर अभी मेरे दिल में बातें मौजूद थी। 1 मिनट के फासले पर अबू बकर सिद्दीक खड़े, 1 मिनट के फासले। मैं उनके पास गया, वही बातें दोहराई। मैंने कहा कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, महबूब सच्चे, तो अबू बकर हम दब के सुलह क्यों करें। कहते हैं लोगों कुर्बान जाऊं। अबू बकर के जुमले भी उतने ही थे, अंदाज भी हुजूर की गुलामी वाला। और कहते हैं मैं हैरान हो गया, कितने शनासा है मेरे नबी के मिजाज के। बोल पड़े और रो के कहने लगे उमर तुझे तेरी माँ रोए, हुजूर के बारे में बात करते हो, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो मर्जी से बात नहीं करते, वही कहते हैं जो रब उन्हें हुक्म देता है। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अबू बकर हुजूर ने फरमाया नहीं था कि उमरा करेंगे। कहते हैं वही लफ्ज अभी 1 मिनट पहले जो हुजूर ने कहे। जनाब सिद्दीक एक बार कहने लगे उमर क्यों परेशान होता है, हुजूर ने कहा था उमरा करेंगे, ये तो नहीं ना कहा था कि इसी साल ही करेंगे और बड़े उमरे करेंगे। फरमाते जब मेरा मिजाज ठंडा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं हर जगह पहुंच सकता हूं पर अबू बकर सिद्दीक के ईमान तक नहीं पहुंच सकता।
یارو دیکھو نا کبھی کبھی کچھ ضروری تو نہیں نا کہ محفل میں نعت سننی ہے، کبھی کبھی نا ویسے کسی نعت خان کے قریب جا کے کہا کرو دل بڑا پریشان ہے، کو مدینے والے کی بات نہیں چھیڑ دے، کہا کرو کسی عالم سے کہ دو باتیں کرنا حسنین کی فضیلت میں، کوئی جملہ بول یار آج دل بڑا پریشان ہے، آج کر کوئی بات ابو بکر صدیق کی شان، عمر فاروق کی عظمت، کوئی کر بات، کیونکہ پیچھے جمع غفیر ہے حضرات کا بات سمیٹنی ہے۔ حضرت ابو جندل ایک صحابی تھے، انہیں باندھا گیا تھا زنجیروں کے ساتھ، صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ پیروں میں بھی زنجیریں، ہاتھوں میں، اور گھر کے اندر باندھا ہوا اور ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ محبوب آ گئے اور پہنچ گئے ہیں مقام حدیبیہ تک، کسی طریقے سے نا کھڑکی توڑ کے آئے، توجہ ہے نا میری بات پر، اور مولا علی فرماتے ہیں جب وہ آئے تو جہاں جہاں سے چل رہے تھے وہاں خون کی لکیریں بھی بن گئی، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو درد سے روئے، کہنے لگے کریم رسول مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، حضور یہ مجھے ڈنڈوں سے مارتے ہیں مہربانی کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے روئے کہ دل کرتا تھا حضور حکم کریں تو میں اکیلا ہی کافی ہوں ان کافروں کے لیے، اور حضور معاہدہ کر چکے تھے، ابھی لکھا جانا باقی تھا۔ کہتے ہیں جب حضور ان کے قریب اٹھ کے جانے لگے تو بولے قریش مکہ، انہوں نے کہا وعدہ کر چکے ہیں نہیں لے جا سکتے۔ یار میری بات پہ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں، یار کوئی استاد کوئی شیخ کوئی پیر اس طرح چھوڑ جائے تو عقیدتیں قائم رہتی ہیں؟ میرے رسول کریم علیہ السلام اٹھ کے جانے لگے تو بولا آپ نہیں لے جا سکتے۔ ایک صحابی نے کہا ابھی تو سائن ہونے باقی ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے توڑ دیں پھر معاہدہ۔ حضور نے فرمایا کوئی معاہدہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی کریم اٹھ کے قریب گئے اور جناب ابو جندل کو نہ سینے سے لگایا، دل کردا ہے میرے سونے ہوں درد پرانے چھیڑا، کھل کے روئے حضرت ابو جندل، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ ایک کتاب ہے السیرۃ النبویہ جو مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہے ڈاکٹر احمد عبدالرزاق، انہوں نے لکھی ہے، میں حرمین شریف گیا تو وہاں سے لایا، انہوں نے دو جملے بڑھا کے لکھے، کہتے ہیں رسول کریم نے نا جب وہ آنسو بہا رہے تھے تو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے۔ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے ہن تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ محبوب نے سینے سے لگا کے کہا تیرا نا تھوڑا سا امتحان ابھی باقی ہے، اور میرا حکم آنے تک نا تو نے وہیں رہنا ہے۔ ڈاکٹر احمد عبدالرزاق نے کمال فکرہ لکھا ہے، کہتے ہیں انہوں نے آنسو پوچھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، ان کے خاندان میں سے کسی نے گریبان سے پکڑ کے کھینچا، کہنے لگا آپ سمجھ آئیے؟ حضرت ابو جندل کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کرو، میرا ایمان تو اور مضبوط ہو گیا، میرے رسول وعدوں کے پکے ہیں، باتوں کے کھرے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے سننا یارو، بات ختم کرنے لگا، کہنے لگے او میرے گھر والو اب میری نا زنجیریں کھول دو، ہاتھ کھول دو پیر کھول دو، اور مجھے بتاؤ میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، اس لیے کہ اب میں تمہارا قیدی نہیں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں، جب تک حضور کا حکم نہیں آئے گا میں قید رہوں گا۔ یارو ذوق بھی تو لینا ہے نا، ہم نے دیکھے نا اگر مذہبی لوگ ہی مذہب کو الجھا دیں گے تو پھر وہ بیچارہ آدمی جو دور گناہوں کی دلدل میں الجھا ہوا ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ صوفیاء نے پیار بانٹا، محبت بانٹی، تکلیف میں لوگ آئے پر ذوق کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہ بڑا درد والا ذوق والا ماحول ہے، اپنا ذوق نہ خراب کر بیٹھنا۔ ہمیں بھی بڑا شوق ہے بحث کرنے کا، کئی دفعہ بحث کرتے کرتے نا ذوق خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا یہ مولانا کچھ کہہ رہے اس کا جواب دو، میں نے کہا یار اب ہمیں ہر ایک کے منہ تو نہ لگا دیا کہ دیکھو نا یہ اس قابل ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، تو ہر ایک کا تھوڑی جواب دیا جائے گا، اس لیے مہربانی کریں اپنا ذوق اپنا درد اپنی کیفیات اس کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہم نے ہر ایک سے جیتنا ہی ہے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا مل کوڈی پیندے، ہارن دا مل ہیرا۔ آخر دعویٰ